الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 10 سورہ نمبر 10 آیت نمبر 90 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مختلف آیات کے تناظر میں اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں اس آیت کریمہ کا اگر سیاق کلام اور پچھلی آیات کے تناظر میں جائزہ لیا جائے تو ہمارے پاس یہ مطلب آشکار ہوا کہ فرعون سے مبارزے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے امت کو تیار کرنے کی کوشش کی اور ایک مومنین کے گروہ کو آمادہ کیا، ان کی تربیت کی اور ان کو فرعون کے مبارزے کے لیے لے کر میدان میں وارد ہوئے۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کس طرح سے ان کی تربیت کی وہ قرآن کریم نے نکات بیان کیے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنے وجود اور اپنے معاشرے کی اس طرح سے تربیت کریں تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لشکر موسیٰ کے اوپر رحمت نازل فرمائی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تا قیامت آنے والے مومنین پہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے حقائق ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر کے دیکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک مسئلہ انسان کو پیش آتا ہے، انسان اپنی زندگی میں خود آزما کر اس چیز کو دیکھے، کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اپنے نفس کے اندر یہ ساری چیزیں انسان برپا دیکھتا ہے۔ ایک مشکل پیش آئے، اس مشکل کا ایک راہ حل ہے دنیاوی، ایک راہ حل دنیاوی ہے، اور اسی مشکل کا ایک راہ حل توکل کی بنیاد پر ہے۔ اسی مشکل کا دوسرا راہ حل کیا ہے؟ توکل اور صبر کی بنیاد پر ہے۔ آپ توکل اور صبر کے طریق کو اختیار کر کے دیکھیں، اگر نجات عطا نہ ہو، نجات میسر نہ آئے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کا طریقہ کار تھا وہ تو میں نے آزمایا۔ عموماً انسان کا دل وہ دنیا کے ظاہری اسباب کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہوتا ہے، لہذا اسے اپنے نفس میں یہ محنت اور زحمت اٹھانے پڑتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرے۔ توکل کا طویل معنی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہذا اصحاب موسیٰ کلیم اللہ، ان کی بھی تربیت جناب موسیٰ نے توکل پر کی۔ توکل کیا تھا کہ مشکلات سے نجات دینے والی حقیقی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نفع اور نقصان حقیقت میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، ماتحت ہیں وہ، لہذا توکل کو اختیار کریں۔ اور اس لیے موسیٰ کلیم اللہ نے پھر پوچھا اصحاب سے کہ اگر تم لوگ، کہ گزشتہ آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ پھر اصحاب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فوراً کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور ان ظالمین سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس لیے دعا کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اصل نجات کس میں ہے؟ توکل پہ ہے۔ یہ زندگی میں انسان کوئی نہ کوئی اپنے اندر موقف رکھتا ہے
چھپا ہوا موقف ہے، عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو انسان کی اصل رائے، اصل نظریہ، اصل آئیڈیالوجی ہے، وہ اس کے عمل سے ایک نہ ایک دن آشکار ہو جاتی ہے۔ انسان نے اپنے اندر بعض اوقات اسباب کے اوپر انتہائی شدید توکل باندھا ہوتا ہے، زبان سے کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، جبکہ وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتا، کیونکہ ہم کسی کے شخص کے رازق ہم نہیں بن سکتے، ہم کسی بھی شخص کے رب نہیں بن سکتے۔ غیر اللہ، خدا کا غیر نہ رازق بن سکتا ہے، نہ خالق بن سکتا ہے، نہ رب بن سکتا ہے۔ حقیقت میں اللہ کی ذات ہے جو رب ہے، رازق ہے۔ جب کوئی غیر خدا رازق ہو ہی نہیں سکتا تو کیسے مجھے رزق وہ دے گا؟ رزق اللہ کی جانب سے ہے۔ جو اسباب کی دنیا نظر آتی ہیں، یہ اسباب کی دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مقالید الغیب، غیب کی کنجیاں، مفاتیح الغیب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ہم اس نظریے کے بھی قائل ہو جائیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام واسطہ فیض ہیں، تو وہ واسطہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو عطا کرنا چاہیں تو ان کے عطا کرنے کے لیے ان کو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ ان کے پاس باقی کس نے رکھا؟ اللہ نے باقی رکھا۔ ان کو کس نے اس طور پہ وسیلہ قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا۔ اسی طرح ظاہری اسباب ہیں، ایک دوا ہے، وہ کھاتے ہیں اثر کرتی ہے، یہ کس نے اس دوا کو ہمارے لیے بطور دوا رکھا؟ اللہ کی ذات نے۔ اس میں تاثیر کس نے ایجاد کی؟ اللہ کی ذات نے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ اس طور پہ انسان جو اللہ فعل الہی پہ نگاہ رکھتا ہے اور اس کو قادر مطلق مانتا ہے، اس کی نگاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کے عنوان سے ہوتی ہے، وہ توکل سے فرار نہیں کرتا۔ اسی لیے اصحاب موسیٰ نے کہا کہ علی اللہ توکلنا، بس یہ ہے کہ اگر توکل کریں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو پھر سمندر اللہ تعالیٰ پار کرا دے گا۔ توکل کی صفت، اور پھر نیچے آئے تو ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کو بیان کیا ہے، بس توکل بہت اہم صفت ہے۔ پھر جناب موسیٰ و ہارون نے دعا کی وقد اجیبت دعوتکما، کہ تمہاری دعا میں نے قبول کر لی، یہ زمین پاک ہو جائے گی اس گندگی سے، یہ رحمت الہی ہے۔ فراعنہ اور ان کے لشکروں کو اللہ تباہ و برباد رحمت کے سبب کرتا ہے، اس کے عذاب کے اوپر بھی غالب کون سی صفت ہے؟ رحمت ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر شے کے اوپر غالب ہے، غالب۔ عذاب میں بھی یہی غلبہ رحمت ہے کہ فرعون اور لشکر فرعون سے معاشرے کو پاک کر دے۔ کیوں پاک کر دے؟ تاکہ رہنے کے قابل بنے، تاکہ زمین آباد کاری کے قابل بنے، تاکہ اس عذاب سے نجات بنی اسرائیل کو یا اس وقت کے مومنین کو مل جائے، کہ ابھی انشاءاللہ یہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ بس اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر انسانی معاشرے، کیونکہ قرآن نے ان آیات کے تناظر میں ایک بندے کی بات کی ہے یا معاشرے کی بات کی ہے؟ معاشرے کی بات کی ہے۔ قرآن کریم بالعموم جو گفتگو ہے قرآن کریم کی، وہ انسانی معاشروں اور انسانی قوموں سے ہے، ایک ریاست، ایک قوم، ایک معاشرے سے ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ آفات میں جکڑا ہوا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مثلا بنی اسرائیل جیسی مشکلات ہمارے معاشرے کے اوپر آ جائیں، قتل و غارت مچائی جاتی ہو، وہاں پہ مال اور اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہو، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہو، ظلم و ستم اور اہانت اور ذلت میں رکھا ہوا ہے، تب بھی نجات کس میں ہے؟ توکل میں نجات ہے۔ نجات اس میں چلاکی مکاری اور دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے دنیاوی طرز پہ زندگی بسر کرنے پہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو دنیاوی دنیاوی طریقوں کو نجات کا سبب قرار دیتا ہے، پوری دنیا میں ان کی سوچ ایک طرف ہوگی۔ آپ اس کے سامنے ایک مشکل رکھیں اور مشکل کے مختلف حل رکھیں، وہ بالاتفاق جو دنیا دار ہیں اندر سے بالاتفاق اس سبب کو اختیار کرے گا جسے دنیا دار راہ حل قرار دیتے ہیں۔ لیکن جو الہی فکر سے آشنا ہے،
قرآنی موقف اور اس کی ہدایت سے آشنا ہے وہ توکل پہ انگلی رکھ دے گا کہ توکل ہے اس قوم کی راہ نجات۔ آئیں اب اسی واقعے کا ہم جائزہ سورہ شعراء میں لیتے ہیں، کیونکہ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 61 میں اسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم قرآن کی، کیونکہ فرعون کا تذکرہ تقریباً 66 یا 67 آیات میں آیا ہے، صحیح، 60 سے اوپر آیات میں اس کا تذکرہ آیا ہے، فرعون کا تذکرہ، اور متعدد آیات میں اس کی اس انجام، بدترین انجام کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ لہٰذا ہم نیچے کی آیت پڑھنے سے پہلے ان آیات کی طرف رجوع کریں گے تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا یہاں پر فرعون کو جو عذاب دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں وہ فاسق مرا یا مومن مرا، صحیح ہے۔ لیکن ابھی ہم اس بات کا جائزہ لیں، یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، کہ ہم نے وہ سمندر پار کرا دیا، یہ فقط اور فقط لشکر موسیٰ کے ساتھ ہے، یا کوئی بھی تا قیامت آنے والا معاشرہ یا انسان ہو اور وہ ان نقش قدم اور خطوط کے اوپر چلے جن کے اوپر موسیٰ کلیم اللہ اور ان کا لشکر چلا تھا، اس کے لیے بھی اسی طرح سے اللہ کی عنایات شامل حال ہوں گی۔ لہذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ حقیقت آتی ہے کہ ہم ان اسباب کو جانیں جن اسباب کی بنیاد پہ اللہ نے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اس سعادت سے ان کو ہمکنار کیا، وہ اسباب جانیں۔ سورہ یونس کے ذیل میں ہم کتنے اسباب جان چکے ہیں؟ بنیادی اسباب 3 جان چکے ہیں۔ ایک ہے ایمان، ایمان اس کو اسلام اگر الگ نہ کریں، ایمان اور اسلام اگرچہ الگ ہے لیکن اس جگہ پہ آپ ایک قرار دے دیں، ایمان اور اسلام۔ نمبر 2 توکل، اور نمبر 3 دعا، بارگاہ الہی میں گریہ، آہوزاری، تضرع، دعا کے بہت اثرات ہیں، بہت اثرات۔ یہ 3 اسباب سامنے آ گئے، بس یہ 3 اسباب اپنی زندگی میں داخل کریں، ایمان لائیں، سر تسلیم خم کر دیں مقابلے میں۔ نمبر 2 توکل کریں، نمبر 3 دعا کریں بارگاہ الہی میں۔ آئیں اب ہم سورہ شعراء کی آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سورہ شعراء آیت نمبر 60 سے یہ بات بیان ہوتی ہے۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 60، 61، 62 میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، کہ اب جو فرعونی لشکر تھے وہ بھی ان بنی اسرائیل والوں کے پیچھے انہوں نے بھاگے، اور ایک بہت بڑا لشکر آیا۔ فَلَمَّا تَرَآ الْجَمْعَانِ، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب یہ دیکھیں ایک الگ نقشہ کھینچ رہے ہیں، سورہ یونس میں یہ والا نقشہ موجود نہیں ہے۔ سورہ یونس میں دعا کے بعد فوراً کیا ہے؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بس یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو باہر پار کرا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، کہ دشمنی اور لشکرکشی کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے بھاگا، تو پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، پھر غرق نے انہیں پکڑ لیا۔ بس اتنا بیان ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے والا منظر سورہ شعراء آیت نمبر 61 میں ہے۔ فَلَمَّا تَرَآ الْجَمْعَانِ، جمعان کون سا تثنیہ کا صیغہ ہے؟ دونوں جم سے کیا مراد ہے؟ دونوں لشکر، کیونکہ اب یہ جو قلیل لشکر موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے تدبیر کیا قرار پائی کہ وہ فرار کریں، صحیح؟ اب فرار کر رہے ہیں، پیچھے یہ پورا ایک طوفان آ رہا ہے، تو آگے سمندر آ گیا۔ انسان کی اپنی زندگی میں اس طرح کی امور بہت ہیں، وہ ایک مشکل سے بھاگتا ہے تو دوسری مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے دقت کریں ان آیات میں، ہمارے لیے ان آیات میں زندگی کے بہت سارے ہدایت کے نمونے موجود ہیں۔ زندگی تو انسان کی ایسی ہی گزرتی ہے کہ وہ ایک مشکل سے فرار کرتا ہے تو دوسری مشکل سامنے آ جاتی ہے۔ پہلی مشکل میں بھی اس نے وہ جو راہ عمل اگر اختیار کیا وہ بھی اللہ کی تدبیر اور حجت الہی کے امر کی وجہ سے ہے۔ اب جب ان کے امر کو مانا ہے تو دوبارہ ایک اور مشکل میں گرفتار ہو گیا
ادھر گرفتار ہو تو بے چین نہ ہو، بے صبرا نہ ہو. ادھر بھی علاج توکل ہے، ادھر بھی علاج رجوع اللہ ہے، ادھر بھی علاج دعا ہے. اس لیے حجت الہی کے اوپر اپنے آپ کو ناراض، شکوہ شکایت حجت الہی سے نہ کرے، حجت الہی کو ناراض نہ کرے، حجت الہی سے تعلق نہ توڑے انسان. ایسا یہ جب جہاد میں میدان میں قدم رکھا ہے، جیسا سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جب افراد آتے تھے، اب لشکر میں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، بعض قوی ہوتے ہیں، بعض ضعیف ہوتے ہیں. جیسے خندق کا جب میدان تھا تو عمر ابن عبد الود اس نے آ کے مسلمانوں کی عزت کو کیسے للکارا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے جہنم میں بھیجے، یا کوئی شوقین ہے جو مجھے جنت میں بھیجے. اسی طرح یہ تانا دیا کرتے تھے جاؤ گے رسول اللہ کے ساتھ مارے جاؤ گے. تبوک کوئی مکہ کی جگہ نہیں ہے، مکہ میں 1-1.5 افراد یا 4,000 افراد تو مقابلے میں آ سکتے ہیں. تبوک میں 1,00,000 فوجی، رومی فوجی ہیں، اسلحہ اور مسلح لے کے، کہاں تم پھر مارے جاؤ گے؟ تو انہیں پھر جواب کیا دیا گیا آیت حسنین کہ ہمارے پاس ہر 2 صورتوں میں حسن ہی موجود ہے. مارے جائیں تو کامیاب ہیں، اور اگر زندہ بچ گئے تو تب بھی کامیاب ہیں، اطاعت رسول کریں گے. اگر مارے گئے تو شہادت کی سعادت سے ہمکنار ہو جائیں گے، اور اگر زندہ رہے تو رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے. ہمارے لیے تو برائی ہے ہی نہیں، سیئہ تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف تو حسنہ ہی حسنہ ہے. لہذا اسی طریقے سے یہاں پر یہ سوچ ہونی چاہیے حجت الہی کے ہمراہ، اگر مارے گئے تو شہادت سے ہمکنار، اور اگر زندہ رہ گئے تو تب بھی حجت الہی کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی اطاعت کریں گے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ان کو مسلسل کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ توکل کرو، توکل کرو، تمہارے لیے نجات ہے، اللہ نجات دینے والا ہے. انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. پھر دعا بھی کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کیونکہ ہم نے سورہ یونس کے ذیل میں کتنے نکات پڑھے ہیں؟ کلی طور پہ اگر دیکھیں 3 نکات. پہلا نکتہ کیا ہے؟ ایمان باللہ و بالرسول، وہ اللہ پہ بھی ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لائے. دوسرا نکتہ توکل، انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا. تیسرا نکتہ دعا، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ان قوم ظالمین کے ہاتھوں میں ہمیں کوئی روکھا نوالا پروردگار نہ بنا دینا، بہت ظالم ہیں، یہ تو چیر پھاڑ کھائیں گے ہمیں، تو ہمیں ان ظالمین سے محفوظ فرما. اب جب اس کے اوپر انہوں نے اعتقاد قائم ہو گیا، میدان میں آئے، اب فرار کیا پہلی مشکل سے. انسان ہے، اب ہم اپنے اوپر اس چیز کو بہت دیکھیں، جب ایک مشکل میں پھنس جائیں نا، انہی باتوں کو سوچیں، قرآن سے ہدایات لیں اور اللہ سے باتیں کریں. پروردگار پہلے تو اقامہ نہیں تھا، اب تو پیسے بھی نہیں ہیں، مشکل در مشکل. پہلے تو وہ اقامہ بھی نہیں تھا، اب تو جیب میں پیسے بھی نہیں، اب تو گھر بھی نہیں ہے، اب تو فلاں بھی نہیں ہے. اس طرح کی ہر ایک کی اپنی مشکل ایسے مثال دی ہے کہ انسان کی سوچ کا دائرہ قرآن کریم سے ہدایت کلی معنی لیتے ہوئے ہونی چاہیے. یہ بھی فرعون سے بھاگے تو سامنے سمندر آ گیا. آگے فلما تراءى الجمعان، جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے ہیں، نظر آنے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، ہمیں تو گھیر لیا. یعنی ایسی مشکل پیش آئی، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے مومن کا کہ انسان حسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا، انسان یہ سوچتا ہے کہ یترکوا ان یقولوا، کہ ترک کر دیے جائیں گے یہ کہنے پہ کہ آمنا وہم لا یفتنون. انہوں نے بھی جب یہ کہہ دیا علی اللہ توکلنا تو کوئی مورد نہیں آئے گا توکل کا، مورد سے آزمانا چاہیے. پس الہی آزمائشیں ایسی ہی ہوتی ہیں، الہی آزمائشیں ان اختیاری دنیاؤں میں نہیں ہوتی کہ جہاں پہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے.
جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علی اللہ توکلنا، تو اس آیت سے سمجھیں کہ کس مورد میں اللہ نے توکل کا امتحان لیا ان کا۔ اسی طریقے سے ہم اگر کوئی دعویٰ کریں نہیں مومن ہیں، ہم فکری ہیں، ہم علم کے طالب ہیں، ہم فلاں فلاں ہیں، سمجھ لیں کہ ایسا ہی شدید امتحان زندگی میں اللہ نے ہمارے رکھا ہے، اور وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر ہماری حالت کیا تھی۔ لہٰذا انہوں نے جب کہا علی اللہ توکلنا، تو پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آزمایا انہیں۔ وہ بیچارے کیا کہنے لگے اصحاب موسیٰ؟ بے تاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام معصوم سے روایت وارد ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ نیچے کی آیات میں ہم پڑھیں گے بھی اسے، کہ اس میں اصحاب موسیٰ یہ سمجھے تھے کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو پہلی بات ہے فرعون شکست کھا جائے گا۔ اب فرعون نے جب شکست نہیں کھائی بھاگے، تو پھر وہ یہ سمجھے جیسے ہی سمندر کے پاس پہنچیں گے خود ہی راستے بن جائیں گے۔ اب راستے نہیں بنے، اب تو ادھر تانا تشنی شروع کہ موسیٰ کہاں گئے تمہارے وعدے، کہاں گئے یہ سارے کے سارے معجزات، کہاں گئے تمہارے رب کے وعدے۔ اس طرح سے گفتگو شروع، بعض نادان افراد اس طرح کی گفتگو کرنے لگے۔ سارے کے سارے نہیں، مومنین طبقہ موجود ہوتا ہے جو مخلص استقامت کا مظاہرہ کرے، لیکن قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو جواب میں کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، قال کلا، ہرگز نہیں، یہ تصور بھی نہ کرو، یہ سوچو بھی نہ، یہ خیال بد مت لاؤ۔ عملی میدان میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے، عملی میدان میں یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ابھی جنگ ہو رہی ہو، ایک کمانڈر ہے، وہ ایک طرف سے دشمن سے گھما کے تدبیر کے تحت دوسری طرف لائے، دوسرا اس سے بڑی مشکل سامنے آ جائے، تو جن کو لایا وہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اب تو موت سامنے ہے۔ یعنی ہم ہی اپنے خیال کی دنیا میں ذرا سفر کر کے وہاں جا کے دیکھیں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جو کہہ سکتے ہیں وہ ممکن ہے کہ کہیں۔ لہذا وہاں پہ بھی کہا انا لمدرکون، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدینی، رب ہے وہ، یہ نہیں کہا ان معی الہی، میرا الہ، رب کے عنوان سے ملاحظہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عبد ہیں، وہ آقا ہے، آقا عبد کی تدبیر کرتا ہے، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، مالک مملوک کی تدبیر کرتا ہے، اسی تدبیر کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے اس نے تدبیر نہ کی ہو؟ ممکن نہیں ہے کہ تدبیر نہ، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ جملہ تاکیدی ہے، اصل میں کیا تھا؟ ان ربی معی، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہاں پر رب کو یعنی خبر کو کیا کیا ہے؟ مقدم کیا، ان معی ربی، یہ حصر کا معنی دیتا ہے کہ میرے ساتھ یقینی طور پر میرا رب ہے، سیہدینی، وہ اس عبد ضعیف اور اس عبد کمزور کی تدبیر کرے گا۔ اب کیسے تدبیر کی آگے دیکھیں، یہ والا مرحلہ بھی سورہ یونس میں نہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، بحر، کہ سمندر پہ اپنا عصا آپ ماریں، فَانْفَلَقَ، سمندر پہ مارنا تھا، اس میں چیر پڑ گیا، پورا کا پورا ایک فَانْفَلَقَ یعنی چیرا گیا پورا سمندر۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، فرقن یعنی موج در موج، ایک موج دوسری تیسری چوتھی، یہ سب پورا ایک طرف پہاڑ سا بن گیا، دوسری طرف پہاڑ سا بن گیا۔ اب ہونا اصولاً چاہیے تھا کیچڑ وغیرہ، اس کیچڑ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا، یعنی چلنے پھرنے کے قابل اسے بنایا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، کہ جو دوسرے تھے وہاں پہ ہم نے وہ نزدیک ہونے کا انہیں موقع دیا۔ اب یہ لشکر فرعون نزدیک ہوا تو پھر ہم نے نجات دے دی موسیٰ اور جو موسیٰ کے ساتھ تھے۔ یہ سنت الہی ہے،
یہ سنت الہی ہے کہ نجات سنت الہی ہے. نجات کس کے لیے ہے؟ یہ قاعدہ الہی و سنت الہی و قانون الہی ہے کہ جو حجت الہی کا پیرو ہوگا اور حق کے لشکر کا ساتھ دے گا اس کے لیے اللہ نے نجات رکھی ہے. اور ثم اغرقنا الاخرین، دوسروں کو کیا ہم نے کیا؟ غرق کر دیا. وہ جو ہے نا حتی اذا ادرکہ الغرق، کس نے وہاں پہ فاعل کون ہے؟ غرق. غرق نے اسے پا لیا. یہاں پہ غرق کو انجام دینے والے کا تذکرہ ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان موجوں کو اٹھایا، جس نے ان موجوں کو اوپر عذاب کی صورت میں مسلط کیا. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. نظریہ اکثریت و اقلیت قرآن نے بیان کیا، لیکن کون سی نوع کا مومن؟ ادھر یہ یاد رکھیں جب اس طرح کی آیات آئیں کہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو وہ مراتب ایمان والی بحث کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. یہ ہم نے سورہ شعراء سے پڑھا اور اس سے ہمیں ایک اور نقطہ ہدایت پتہ لگا. وہ نقطہ ہدایت یہ ہے سورہ شعراء کی آیات میں، ایک طرف ہے قال اصحاب موسیٰ، عمل موسیٰ، اصحاب موسیٰ کا ادھر عمل کیا ہے؟ وہ جذباتیت میں آ گئے. صحیح، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آزمائش لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان لینا. یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا اسی واقعے کے ذیل میں. نمبر 2، وہاں پہ تدبیر الہی موجود ہے. ان معی ربی سیہدینی، رب نہیں کسی کو چھوڑتا، اس کی تدبیر سے عبد باہر نہیں ہو سکتا. تنہائی محسوس نہ کرے، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، مشکلات آ گئیں، کوئی اور مشقت آئی، مرض میں جکڑا گیا، کوئی بھی مشکل آ جائے رب اس کو ترک نہیں کرتا. لہذا دوسری چیز کیا ہے؟ تدبیر الہی. تیسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ جس کے پیش نظر تدبیر الہی ہے اس کا توکل نہیں ٹوٹتا. توکل ٹوٹتا ہی تب ہے جب وہ اس طرح کا احساس کرے میرا رب میری تدبیر نہیں کر رہا. توکل اس وقت ٹوٹتا ہے. توکل اس شخص کا کبھی نہیں ٹوٹتا جس کی نگاہ ربوبیت کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے پر ہو. نمبر 3، وہ ہے قانون نجات. وہ نجات میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نجات دینے والا ہے، قانون نجات ہے. نمبر 4، اکثریت اس فلسفے کو نہیں قبول کرتی، اکثریت اس کے اوپر ایمان نہیں لاتی، لیکن اللہ نے نظام دنیا اسی طرح سے خلق فرمایا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد.